بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے اور ان سوالوں کے ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو۔ سید کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی محترمہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی اور آخری بیٹی، ان کی نسل سے، اور پھر ان کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی نسل سے جو آگے نسل چلتی ہے ان کو سید کہتے ہیں۔ یہ سید خاندان ہے۔ سید کا مطلب سردار، محترم شخصیتیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، میرے خاندان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ صدقہ واجبہ جس کو ہم کہتے ہیں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سید کو آپ دے نہیں سکتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سختی فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ غالباً سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی یہاں آئے اور وہاں کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر، جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں، کہ اپنے نانا جان کی یہاں گئے اور وہ کھجور جو ہے اپنے منہ کے اندر ڈال دی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال کر وہ نکال دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجیہ بتلائی، اس کی وجہ بتلائی کہ فرمایا کہ یہ صدقہ واجبہ یعنی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو لے نہیں سکتے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو صدقہ نافلہ ہے، نفل صدقہ جس کو ہم خیرات کہہ دیتے ہیں، یا للہ یا فی سبیل اللہ، ویسے جو صدقہ انسان کرتا ہے وہ ہم لے سکتے ہیں سید خاندان۔ لیکن یہ جو صدقہ واجبہ ہے، واجب جو صدقہ ہے، یعنی جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو سید خاندان سے ہو اس کو اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات، اور من جملہ ان وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اوساخ الناس، یہ لوگوں کی مال کی میل کچیل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ انسان کا جب مال پورے سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے تو اس میں سے آپ اپنی جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو باقی مال کو آپ پاک کر دیتے ہیں، تو گویا یہ آپ نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو لوگ گندگی کے طور پر سمجھ کر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید جو خاندان ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں، اور بہت ساری حکمتیں بھی لکھی ہیں۔ تو اب سوال آپ نے جو کیا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ، یا ہمیں 100% یہ پتہ نہیں کہ وہ شخص سید ہے یا نہیں، لیکن اس کی بیوی سید نہیں ہے، تو اس کے اندر احتیاط یہ سب سے پہلی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص سید ہے یا نہیں، اور اگر وہ کہے کہ میں سید ہوں، بتلاؤ بھائی آپ کس طرح سید ہیں، کم از کم تھوڑی سی تحقیق کر لو۔ یا اگر کوئی سچا آدمی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیندار ہے اور اس کی دیانتداری پر ہمیں یقین ہے، تو اس کی بات کو آپ یقین کر لو۔ تو اگر وہ سید ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی جو صدقہ خیرات وغیرہ دوسرے نیت سے آپ دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر اس کی بیوی وہ سیدہ نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کام وغیرہ نہیں کرتے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اگلا کام کرے یا کام نہ کرے، یہ معیار نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ عورت جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ آیا مستحقہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو ہم کہیں گے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور آج کل کے لحاظ سے اب 2019 چل رہا ہے، 52.5 تولہ تقریباً 270 پاؤنڈ
270 پاؤنڈ 260 پاؤنڈ اتنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس پاؤنڈز کو روپیوں کے اندر یا ٹاکا کے اندر یا ریال کے اندر آپ تبدیل کر دو اس ملک کے لحاظ سے, تو آپ دیکھو کہ اس شخص کے پاس اتنا مال جمع شدہ ہے یا نہیں, یا اگر وہ عورت ہے اور اس کے پاس سونا ہے جو اس مالیت کا ہے یا نہیں. اگر اس مالیت کا اس کے پاس جمع شدہ مال ہے تو ہم کہیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی, آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اگر اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ مختصر انداز کے اندر اس کا جواب ہے. ایسا کرتے ہیں, باقی سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کافی کالیں ہیں, وہ لائنز پر انتظار کر رہے ہیں, وہ کالیں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کتنے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی ضرور, ارشاد فرمائیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کوڑا پھینکتے تھے, جو اتنی زیادہ پتھر مارتے تھے اور جو آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے, اور طائف والوں نے جس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا اور قدم قدم پر جو آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئی, تو کبھی بھی نفرت نہیں پھیلائی اور نہ کبھی کسی کے خلاف نفرت کی ہے, نہ کوئی پروپیگنڈا کیا ہے, نہ کوئی کبھی بھی ایک لفظ بھی کوئی نفرت کا. تو ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم نفرتیں پھیلائیں؟ تو یہ جو آج کل تجوید پڑھائی جاتی ہے, یا قرآن کا یا حدیث کا سبق پڑھایا جاتا ہے, تو اس کی آڑ میں اگر فرقے اور اس طرح کی نفرتیں اور اس طرح کی چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں, تو اس کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟ کہ اتنا زیادہ ہم لوگ مسلمان جو اگر ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو بدعتی, گمراہ اور کافر اور اس طرح کی چیزیں ہم مسلمان ہی آپس میں کریں گے, تو پھر کافروں کو کیا دعوت دیں گے؟ کہ کافروں کو کیا کہیں گے؟ ہم ایک دوسرے کو یہی کچھ سب کچھ کہیں گے. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفرتیں پھیلانے سے منع فرمایا ہے, اور کبھی بھی کوئی ایسا جو ان کی ذات کے ساتھ اتنی بڑی ذات ہے ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, تو پھر نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے نفرتیں پھیلائیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے ذریعے بہترین لوگوں کے ساتھ اخلاقی طور پر پیش آنے کا حکم بھی دیا ہے, اور پریکٹیکل زندگی کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں بتلائی ہیں. تو ضرور اس کے اوپر تھوڑی سے بات چیت کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ایسے کریں, ٹی وی کی آواز نہ سنیں بلکہ آپ فون کی طرف توجہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, میری بیٹی ہے, اس کے خامن نے اس کو زیورات بنا کر دیے تھے. اچھا. پہلے وہ خود زکوٰۃ نکالتا تھا. اب اس سال اس نے کیا کہ میں بزنس کرتا ہوں, میں قرض دار ہوں, اب میں زکوٰۃ نہیں نکالتا. آپ وضاحت فرمائے کہ کیا کروں؟ زکوٰۃ تو لڑکی خود نکالے یا کہ اس کا خامن تو نہیں نکالتا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے, دیکھتے رہیے, اور اس کا ضرور سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھنا ہے کہ جی رمضان دا جڑا بیمار بندہ روزہ نہیں رکھ سکدا, او دا جڑا فدیہ ہے او سید پاک دے بچے نے یتیم انہاں دا او دے سکنے ہیں؟ انہاں دا رمضان دا جڑا نہیں روزہ رکھ سکدا, بیمار ہے بندہ, او دا فدیہ دے سکنے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر بھی مختصر بات کریں گے. مہربانی. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب میں نے آپ سے دعاؤں کے التجا کرنی تھی, اور میرا بیٹا ہے, اس نے اس کا نا 7 تاریخ ڈرائیونگ لائسنس کا نا پیپر ہے, تو اس لیے دعا کر دینا کہ اللہ کی ذات اس کو کامیاب کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے, اور اس کے حق کے اندر جو بہتری ہے اللہ رب العزت وہ اس کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. آمین. مولانا صاحب ویسے بھی نا میرے والدین کے لیے, ہم سب کے لیے, مطلب اپنی دعا میں ہمیں سب کو یاد رکھا کریں. ضرور انشاءاللہ, بہتر انشاءاللہ. اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی
جو بھی ہیں اللہ رب العزت ان کو خیریت کے ساتھ رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرماوے۔ جو لوگ جس انداز کے اندر بھی امتحان دے رہے ہیں لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کے حق کے اندر جو خیر کے فیصلے ہیں وہ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرماوے، اور اللہ رب العزت ان کی بھی اور ہمارے بھی موت کے بعد جتنی بھی مراحل ہیں اللہ رب العزت سب کو آسان فرمائے۔ اچھا، ایسے کرتے ہیں، ان چند کالوں کا جواب دے دیتے ہیں جو سوال ہوئے ہیں، ورنہ پھر رہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کالیں آن لائن انتظار کر رہی ہیں ان سے میں درخواست کروں گا اب تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کا جواب میں دیتے رہوں۔ اچھا، سوال یہ ہوا تھا، آپ نے سوال کیا کہ میں جب سورۃ نبا پڑھتی ہوں میں جب فرض پڑھتی ہوں تو پہلی رکعت میں سورۃ نبا، لمبی سورت ہے، وہ پڑھ لیتی ہوں، اور پھر دوسری رکعت کے اندر ذرا مختصر کر دیتی ہوں۔ تو اب اس کا سوال اگر اس انداز کے اندر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ کی رکعت لمبی ہونی چاہیے، اور دوسری رکعت کے اندر جو تلاوت آپ کریں گے وہ پہلی کی بنسبت مختصر ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پر سوال اس سے ایک قدم آگے ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض پہلی جو رکعت ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی دوسری رکعت سے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک سورت پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ النبا، عما یتساءلون والی سورت، اور وہ 2 صفحے ہیں قرآن کریم کے نسخے کے اندر، اور اس کے بعد والی جو سورت ہے وہ تقریباً 1.5 صفحے کی ہے، تو کوشش تو یہی کریں کہ پہلی رکعت لمبی ہو اور دوسری رکعت چھوٹی ہو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے دوسری رکعت آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی، آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا لیکن تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ باقی فرائض کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعتوں کے اندر تلاوت ہوتی ہے سورت کی، اور دوسری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرائض میں اسے تلاوت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ سنتیں ہیں اس کے اندر بھی یہی کوشش کیا کریں کہ پہلی 2 رکعتیں وہ ذرا زیادہ لمبی ہوں دوسری 2 رکعتوں کے بنسبت۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ زبانی طور پر ہمیں کچھ صورتیں یاد ہیں، اور آپ نے یہ پوچھا کہ بغیر وضو یا جب غسل کی حاجت ہو، فرض غسل کی، تو اس وقت آیا ہم خاص ایام کے اندر قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر وضو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص اس کا وضو نہیں ہے لیکن اس کو زبانی یاد ہے تو بغیر وضو کے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر خاص ایام ہیں تو اس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ زبانی ہو، اگرچہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، لیکن پھر بھی ان خاص ایام کے اندر، عورتوں کے جو خاص ایام ہیں ان کے اندر آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ علماء نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اگر ایک معلمہ ہو، مدرسہ ہو، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اب ان خاص ایام کے اندر ان کی بچوں کی تعلیم اس انداز کے اندر نہیں کروں گی تو پھر انہوں نے خاص ایک انداز بتلایا ہے، اس انداز کے اندر پڑھائیں، لیکن وہ معلمات کے لیے یا جو مدرسات ہیں ان کے لیے ہے۔ عام مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہاں البتہ اگر قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دم کے طور پر، ورد کے طور پر آپ پڑھتی ہیں، تو اس وقت آپ اس کو قرآن کریم ہونے کی صورت میں، یہ قرآن کریم ہونے کی حیثیت سے آپ وہ آیات نہیں پڑھ رہی بلکہ ان کو ایک دم، کسی کے اوپر دم کرتے ہیں یا اپنے اوپر دم کر رہے ہیں یا دعا کی صورت کے اندر آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے۔ تو مثال کے طور پر جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اب قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، تو اگر آپ اس کو قرآن کریم کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی خاص ایام ہیں یا آپ کو غسل کی ضرورت ہے، فرض غسل کی ضرورت ہے۔ لیکن ویسے اپنی دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور دعا کے اندر آپ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت چونکہ دعا کی صورت میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ وہ قرآن کریم کی نیت سے آپ اس کو نہیں پڑھ رہے۔ اس کے بعد والا سوال تو نہیں تھا بلکہ ایک قسم کی توجہ دلانی تھی، اور بہت اچھا کیا آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مطہرہ کے اندر لوگوں سے ہر قسم کی چیزیں برداشت کرتے رہے، زبانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، آپ کو برا بھلا
جو ہیں دشمن کہتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری باتیں کہتے تھے، بعض اوقات گالی تک بات آ جاتی تھی، بعض اوقات آپ کو جسمانی نقصان، جسمانی تکلیف تک بات آ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی برا، کوئی سخت بات، کوئی بد دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، بلکہ ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سجدے کے اندر گئے تو دشمن ادھر انتظار کر رہے تھے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک جانور کو ذبح کیا ہوا تھا، اونٹ کو ذبح کیا ہوا تھا، اور اونٹ کے جو اوجری ہوتی ہے وہ ادھر پڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں، ان کی جا کر بے احترامی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے، مکہ کا واقعہ ہے، تو انہوں نے جا کر وہ جو اوجری ہے، وہ پوری کی پوری اوجری، وہ دو آدمیوں نے آ کر اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے گردن مبارک کے اوپر رکھ دی۔ آپ سجدے کے اندر ہیں، آپ سجدے سے پھر اٹھ نہیں سکے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ تو پھر غالباً گھرانے میں سے کوئی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اوجری ہٹا لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے اٹھ کر اپنی نماز کو مکمل، کافی دیر تک اسی طرح سجدے کے اندر ہے۔ اندازہ لگاؤ سجدے کے اندر ہے اور اوپر سے اتنا بوجھ، اتنا بھار، اتنی بھاری چیز، تازی اوجری ہو، وہ یہ پانی سے بھی بھری ہوتی ہے، گندگی سے، فضلے سے، ان چیزوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کوئی بری بات کہی، نہ ان کو گالی کرو، نہ کوئی سخت بات کہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کے اندر دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ تو کالر نے ٹھیک بات کہی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، نزدیک کر رہے تھے، دین اس کے ذریعے پھیلا رہے تھے، تو آج کل امت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ کسی کو بدعتی، کسی کو کافر، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میرا کبھی انداز نہیں ہے، نہ کسی فرقے کا نام لو، نہ کسی گروپ کا نام لو، نہیں، پازیٹیو انداز کے اندر آپ کو کام کرنا ہے۔ استاذ محترم نے بچپن کے اندر بہت بہترین عربی کا قاعدہ سکھایا تھا، فرمایا احی الحق بذکرہ وامیت الباطل بحجرہ۔ اب حق کو زندہ کرو، اس کو بار بار ذکر کرتے ہوئے، اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہوئے، حق بات، صحیح بات، اچھی بات، پازیٹیو بات، اس کا تذکرہ کرتے رہو، لوگوں کو بتلاتے رہو۔ وَأَمِيتُ الْبَاطِلِ بِحَجْرِهِ، باطل اور غلط باتیں خود بخود چھوٹتی جائیں گی، اس کا تذکرہ ہی نہ کرو، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، اس کو ہائی لائٹ ہی نہ کرو، آہستہ آہستہ لوگ اس کو چھوڑتے جائیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، وہ غلط باتیں چھوٹتی رہیں گی، اچھی باتیں لوگوں کے اندر آتی رہیں گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایڈورٹائزنگ کے اندر یہی ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز دکھاتے ہیں، آپ نے اس چیز کو دیکھا، اگلی مرتبہ، اگلے سیشن کے اندر یا اگلے دن کے اندر یا اگلے ہفتے کے اندر آپ نے اسی چیز کو دوبارہ دیکھا، اسی چیز کو سہبارہ دیکھا، 4 بار دیکھا۔ اس کو جب آپ بار بار دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز چسپاں ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ کے ذہن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو اب آپ کا دھیان اسی چیز کی طرف، ایڈورٹائزنگ کسی کو، تو یہی انداز ہے اچھی باتوں کا، نیک باتوں کا، کہ نیک باتیں، اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں، ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے رہو، بتلاتے رہو، سکھاتے رہو، سمجھاتے رہو، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر وہی اچھی باتیں ہوں گی۔ اور آپ نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے وہ نیگیٹو انداز کے اندر وہ قرآن و حدیث یا تذکرہ یا تجوید یا اس بہانے سے وہ سکھاتے تھوڑے ہیں، اور کسی فرقے کی، کسی گروپ کی، کسی شخصیت کی ایک آدھ بات لے کر لوگوں کے سامنے اس کو رگڑتے رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور وہ بار بار لوگوں کے ذہن کے اندر وہ زہر ڈال کر مسلم امہ کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ ہم ادھر ان ملکوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، یا ہم جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے، اسلام کے اندر کمزوری نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام کا اندازہ اس سے لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم آپس کے اندر جب لڑ رہے ہو، جو اتنے
ہزاروں ہزاروں اچھی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر فلاں شخص کی آپ نے ایک بات لے لی، یہ فلاں گروپ کی ایک بات لے لی اور اس کو لوگوں کے سامنے بار بار تذکرہ کرتے ہوئے اور خواہ مخواہ ادھر سے دلیل دے کر بھائی یہ کافر ہے یا یہ بدعتی ہے یا یہ گمراہ ہے یا یہ اس طرح ہے. بھائی ان چیزوں کو چھوڑو. جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں کو پتہ ہے کہ جب سے امامت کے اندر ابھی 22-23 سال ہو گئے اب تک کسی فرقے کا کسی گروپ کا نام نہیں لیا ہے اور نہ لوں گا. ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اللہ ایک ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہے تقریباً. قرآن کریم ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے، نبی کی سنت ہمارے لیے زندگی ہے. بس وہ چیزیں جس پر کسی کو اختلاف نہیں، اس کی سوسائٹی کو بناؤ، اخلاقیات کو بہتر کرو، اصلاح امت کرو، لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرو، مخلوق راضی ہو جائیں گے. اس انداز کے اندر آپ اپنی زندگی گزارو. دیکھو کہ آپ کو بھی زندگی کے اندر مزہ آتا ہے، دوسروں کو بھی مزہ آتا ہے. یہ کیا کہ کسی کی کوئی بات لے کر خواہ مخواہ اس کے اوپر اپنا زور لگا دیا، اپنا ذہنی طاقت بھی اس کے اوپر لگا دی، جسمانی طاقت بھی لگا دی، لوگوں کی ذہن بھی سازی کر دی اور لوگوں کو اس کے ساتھ نفرت اور اس کے ساتھ نفرت اور اس کے ساتھ نفرت. بھائی نفرتوں کو ختم کرو اور آپس کے اندر پیار محبت کو اور زیادہ مضبوط کرو. اسی وجہ سے یہ جو سیریز میری ہے کہ یہ کام کرو کہ اس سے محبت بڑھے گی، یہ کام کرو کہ اس سے آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، پیار زیادہ ہوتا رہے گا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوگی، زندگی آپ کو خوشگوار لگے گی، ٹینشن آپ کی ختم ہوگی، سٹریس آپ کا ختم ہوگا. تو سوال آپ نے کیا تھا اور اس کے اوپر لمبی بات ہو گئی. اینی آخری مختصر 2 سوال ہیں، ایک کا جواب ابھی دے دیتا ہوں. باقی آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے زیورات ہیں، خاوند نے کہا کہ میں اب آپ کی زیورات کے اوپر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بھائی جس کے زیورات ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر یہ زیورات بیوی کے ہیں یعنی آپ کی بیٹی کے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ تو اچھا ہے کہ خاوند کئی سالوں سے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا رہا، لیکن آج اگر وہ کہے کہ مجھے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے تو بھائی آپ وہ جو بیٹی ہے یا اس کی جو بیوی ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ایسے کرتے ہیں، کچھ سوالات باقی رہ گئے ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے اور پروگرام جیسے عام طور پر ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی بقیہ تمام امت کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان تمام کو قبول فرما اور ان تمام کو پورا فرما. یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.